العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو جمعے کی نماز کے لیے جمع فرمایا۔ اس پر اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رجب المرجب کا مہینہ، مبارک مہینہ چل رہا ہے اور وہ اپنے اختتام پہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دعا اپنی دعا میں شامل رکھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ، تو ہمیں برکتیں عطا فرما رجب کے اندر اور شعبان کے اندر، وبلغنا الی رمضان، اور رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ اللہ رب العزت نے 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، منها 4 حرم۔ یہ جو 12 مہینے اللہ کہتا ہے جب سے ہم نے کائنات کو بنایا ہے تو سال کے 12 رکھے ہیں اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے، قابل احترام۔ سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، اور 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں۔ ان میں ایک رجب ہے، پھر شعبان اور رمضان کا بیچ میں گیپ ہے، اور پھر شوال 3 مہینوں کا گیپ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ۔ یہ 3 مہینے ملے ہوئے ہیں، اور ایک مہینے جو رجب ہے یہ علیحدہ ہے ان سے، ان 3 مہینوں سے پہلے، یعنی اس کے اور ذی القعدہ کے درمیان 3 مہینوں کا گیپ ہے۔ رجب کا مہینہ عام طور پر جو مشرکین مکہ تھے یا سرزمین حجاز کے رہنے والے لوگ، عربوں میں ایک عادت تھی کہ وہ اس مہینے کے اندر عمرہ کیا کرتے تھے، تو اسی لیے اس مہینے کے اندر ہر قسم کی جو دشمنی ہوتی تھی اس کو ختم کر دیتے تھے، یعنی لڑائی وغیرہ، قتل و غارت گری، کسی سے بدلہ لینا ہے، کچھ کرنا ہے، سب کو امن ہوتا تھا کہ بھئی جو بھی آئے آ کے عبادت کر کے، یعنی حرم طواف کر کے چلا جائے، عمرہ کر کے چلا جائے۔ تو اس حوالے سے اس مہینے کو ایک خاص حیثیت زمانہ جاہلیت میں بھی حاصل تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو جو منتخب کیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا فرمائے۔ یہ جو معجزات ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ صرف نبی کو دیتا ہے، جو نبی ہوتا ہے اس کو معجزہ دیا جاتا ہے۔ معجزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو عاجز قرار دے دینا، عاجز کر دینا، کہ سامنے والا یہ کام کر ہی نہیں سکتا، یعنی ایسا کام خرق عادت، یعنی عادت اور جو ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی ایک کام اس طرح سے، مثال کے طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی، وہ سفر کرتے تھے ہواؤں میں، فضاؤں میں۔ آج کل ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہم جہاز میں کرتے ہیں نا، تو اس زمانے میں یہ ان کا معجزہ تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کئی معجزات دیے، وہ مادرزاد اندھے لوگوں کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ حالانکہ ایسا ہو سکتا ہے، عام آدمی کر سکتا ہے، میں اور آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔
تو نبی کو جو معاوضہ دیا جاتا ہے تو جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں، جو اس کے منکرین ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ دلیل بنتا ہے، ان کے لیے ایک نشانی ہوتا ہے کہ بھائی یہ کوئی خاص آدمی ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے۔ اور جب وہ یہ کلیم کر رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ معاوضے کی طاقت بھی استعمال کر رہا ہے، تو پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ بات کو مان لیتے ہیں۔ جیسے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو ابو جہل پروپیگنڈا کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق آ رہے ہیں، تو ان کو کہتا ہے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک آدمی ایک رات میں حرم سے شام جائے اور پھر شام سے کہے کہ میں 7 آسمانوں پہ گیا، اور پھر 7 آسمانوں سے کہے کہ میں اوپر گیا عرش معلیٰ اور ایسے سفر کر کے آیا، تو یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان تو ایسا کام نہیں کر سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگا ہاں یہی تمہارا جو دوست ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کلیم کرتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو وہ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ کر سکتے ہیں، عام آدمی نہیں کر سکتا۔ تو معاوضہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ نبی کو طاقت دیتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا یار کوئی معاوضہ ہی ہو جائے، ہم اصطلاحاً کہتے ہیں نا یا کوئی معاوضہ دکھا دو، یہ اصطلاحاً کہا جاتا ہے۔ اصطلاحاً بھی یہ کہنا نہیں چاہیے، اصطلاحاً بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زبان کے اندر جب کوئی چیز زبان دانی کا حصہ، لینگویج کا حصہ بن جاتی ہے تو پھر وہ بن جاتی ہے، پھر وہ سارے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کہنا کیا چاہیے کہ بھئی کوئی کرامت دکھا دو، کیونکہ کرامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی انسان کو، کسی اللہ اپنے ولی کو عطا کرتا ہے۔ تو کتنی چیزیں ہوتی ہیں، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے معاوضہ۔ معاوضہ جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کس کو؟ پیغمبروں کو۔ یہ پیغمبر کو، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، کوئی انسان اپنے کسب سے، اور نبوت بھی انسان اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے، اپنے علم سے، اپنے مجاہدے سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی آدمی کہے کہ میں خوب عبادت کرتا ہوں، میں خوب ذکر اذکار کرتا ہوں، میں علم حاصل کرتا ہوں تاکہ مجھے نبوت مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو منتخب کرتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ منتخب کرتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو، فرشتے جو پیغام لے کر آتے ہیں۔ وہ بھی ہر فرشتے کو اللہ منتخب نہیں کرتا، وہ بھی اللہ خاص فرشتوں کو منتخب کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے خود یہ اللہ کے منتخب شدہ بندے ہوتے ہیں، تو اللہ ان کی مدد کے لیے، اپنی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے معاوضے کی طاقت دیتا ہے۔ پھر اور معاوضہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ طاقت کس کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ کرامت کیا ہوتا ہے؟ کرامت جو ہے وہ، کرامت میں اور معاوضے میں فرق ہے۔ کرامت بھی اللہ جو ہے، معاوضہ نبی سے جب مطالبہ کیا جاتا ہے، نبی سے جب مطالبہ کریں تو نبی معاوضہ دکھا دیتے ہیں۔ نبی سے مطالبہ کیا جائے گا تو وہ معاوضہ دکھائے گا، اللہ اس کو یہ اختیار دیتا ہے۔ ولی سے کوئی مطالبہ کرے کہ کرامت دکھاؤ تو ولی کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کرامت دکھائے۔ ولی سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ معاوضہ ظاہر کرتا ہے، وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے اور مطالبے پہ بھی کر دیتا ہے۔ لیکن کرامت جو ہوتی ہے وہ مطالبے پہ دکھا نہیں جا سکتی، اور کرامت جو ہوتی ہے وہ کوئی ولی اپنے اختیار سے دکھا نہیں سکتا، وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے کس میں؟ معاوضے میں اور کرامت میں۔ کیونکہ اب آپ دیکھیں نا کہ کتنا بنیادی فرق ہے نا۔ لوگ اگر اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو ایک ہوتا ہے مقام نبوت اور ایک ہوتا ہے مقام ولایت، تو ورنہ پھر خلط ملط ہو جائے گا۔ بھائی مقام نبوت، نبی کی شان یہ ہے کہ وہ دکھائے گا، اللہ نے اس کو طاقت دی، اور وہ جو ہے اس سے مطالبہ کرو وہ دکھا دے گا۔
لیکن جب مطالبہ کرنے کے بعد اس کی بات کو اگر نہیں مانا، کوئی شخص کہتا ہے بھائی دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، اور اس نے دکھا دیا اور پھر بھی اس کی بات کو نہیں مانا، تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ختم کر دیتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو قائم نہیں رکھتا۔ یہ اور ولی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، نبوت عبادت سے، ریاضت سے، مجاہدے سے نہیں ملتی، وہ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہوتی ہے، اللہ دیتا ہے۔ ولایت جو ہے وہ آپ کو بھی مل سکتی ہے، مجھے بھی مل سکتی ہے۔ ولایت کو کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ ولی جو ہوتا ہے وہ عبادت کرے، ریاضت کرے، مجاہدات کرے، روزہ رکھے، دین کا کام کرے، علم حاصل کرے اور اپنی اصلاح کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ولایت دے دیتے ہیں۔ اور پھر ولایت کے بھی دو درجے ہیں، ایک ولایت عامہ ہے اور ایک ولایت خاصہ ہے۔ ولایت عامہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہے، ہر مسلمان۔ ولایت ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں دوست کو، ولی کہتے ہیں عربی زبان کے اندر دوست کو۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور ان کو اللہ تعالیٰ کہاں سے نکالتا ہے؟ ظلمات سے، تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو جب کوئی شخص ایمان لے کے آتا ہے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اب اس کی یہ ولایت عامہ ہے۔ ولایت خاصہ یہ ہے اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے پھر آپ کو محنت کرنی ہوگی جیسے اولیاء کرام کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہو گئی معجزہ، دوسری چیز ہو گئی کیا؟ کرامت۔ اب تیسری چیز جو ہوتی ہے اس کو استدراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استدراج۔ استدراج کیا چیز ہوتی ہے؟ استدراج جو ہے وہ سحر ہوتا ہے، جادو، جادو سے اوپر کی قسم ہوتی ہے۔ اب استدراج جو ہے وہ جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے، جو اللہ کا باغی ہوتا ہے، اللہ کی ذات کو نہیں مانتا، پیغمبروں کو نہیں مانتا، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا، لیکن وہ اپنی جو ذات ہوتی ہے، اپنے جسم اور اپنے روح پر اتنی محنت کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے کہ اس محنت سے وہ کچھ قوت اور ملکہ پا لیتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو یہ نظام کائنات کا تو اسباب کے ساتھ رکھا ہے نا۔ ولی جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے، وہ بھی محنت کرتا ہے، لیکن ولی کی محنت ہوتی ہے کیا؟ ریاضت، عبادات، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، قیام اللیل، نوافل، وہ یہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کا باغی دشمن، جو ہم دیکھتے ہیں گندے لوگ ہیں، نہائے بھی نہیں ہیں، جسم گندا ہے، بال بڑے بڑے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے، اور ان کے پاس کچھ طاقتیں ہوتی ہیں، وہ شعبدے بازیاں دکھاتے ہیں، تو آدمی کہتا ہے یار دیکھو کتنا پہنچا ہوا آدمی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدراج۔ وہ کیونکہ اس نے بھی کوئی مجاہدہ کیا ہوتا ہے، اس نے بھی کوئی چلے کاٹے ہوتے ہیں، اس نے بھی شیطان کو راضی کیا ہوتا ہے، کچھ قوت لی، کیونکہ رحمانی قوتیں بھی ہیں، شیطانی قوتیں بھی ہیں، تو اس نے شیطان کو اپنا دوست بنایا ہوتا ہے، اور وہ شیطان سے کیا کرتا ہے؟ اب شیطان جب دوست بنے گا تو کچھ طاقت تو دے گا نا، غلط چیزوں کی طاقت تو دے گا وہ بھی، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ولی لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا، ولی لوگوں کو اللہ سے ملاتا ہے، اس کے پاس جائیں تو اللہ یاد آئے گا، وہ اللہ سے ملائے گا۔ اور یہ استدراج، یہ شیطان لوگوں کے پاس جائیں گے تو آپ کو کراہت آئے گی، آپ کی طبیعت میں بے چینی آئے گی، اور آپ جو ہے آپ کو نماز، روزہ، یہ کچھ باتیں نہیں کرے گا، بس وہ بیٹھا ہوگا گندا کچھ بھی کام کر دے گا۔ ایسے یہ ہندو ہوتے ہیں، سکھ ہوتے ہیں، اور ظاہراً وہ مسلمان نظر آتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہوتے، اس کو کہتے ہیں استدراج۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو سحر کہا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جادو۔ اب یہ سحر ہے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، قرآن کہتا ہے جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جادوگر کے بارے میں آیا کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، سامری جادوگر تھا، یہ بھی کیا کرتے ہیں کہ کچھ شعبدے بازیاں، کچھ کمالات جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، کسی سے حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، اور اس کو کر کے جو ہے وہ اپنی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر جیسے بہت سارے آپ کو جگہ جگہ پہ ایسے لوگ نظر آتے ہیں، اور وہ کوئی کچھ ہیں کہ وہ بڑے پیر بنے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، اور وہ عجیب قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ تو لہٰذا یہ کیا اس کو کہتے ہیں؟ سحر کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے نظر، پانچویں درجے میں نظر کا لگنا۔ نظر بھی اس شخص کی لگے گی جو آپ کو دیکھے گا نفرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ نہیں، جو حسد کے ساتھ دیکھے گا،
جو جیلسی کے ساتھ آپ کو دیکھے گا، آپ کی نعمت کو دیکھے گا جیلسی کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، تو آپ کی اولاد کو دیکھ رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی صحت کو، آپ کی گاڑی کو، آپ کی کسی چیز کو بھی دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر جیلسی ہے، نفرت ہے، اور اس کی تو ہر چیز دیکھیں انسان کے اندر ایک پاور پیدا کرتی ہے. جادو کیا ہے؟ پاور ہے. سحر کیا ہے؟ پاور ہے. کرامت کیا ہے؟ پاور ہے. استدراج کیا ہے؟ پاور ہے. تو جب آدمی سوچتا ہے، نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، اور وہ کسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے اثرات آنکھوں سے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں، شعاعیں نکلتی ہیں، اس کے اوپر اثر کرتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نظر جو ہے وہ حق ہے، اسی لیے کہا کہ بھائی سورہ فلق، سورہ والناس پڑھو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دم کیا کرتے تھے حضرات حسنین کو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا دم کیا کرتے تھے حضرات حسنین پہ. اور حضور خود بھی اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر جو ہے وہ دم کیا کرتے تھے. تو آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں، اور جو ہے سورہ فلق، سورہ والناس پڑھیں. جب حضور کے اوپر جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان دو صورتوں کو نازل کیا، سورہ فلق اور سورہ والناس کو. تو وہ ہے نا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. یہ جو خناس ہے یہ کیا کرتا ہے؟ شیطان کی ایک قسم ہے، اس میں سے خناس جو ہے وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، وہ ڈائریکٹ دل پہ حملہ کرتا ہے، کیونکہ دل جو ہے وہی ایمان کا مستقر ہے، ایمان کا مقام دل ہے. تو یہ قسمیں ہیں. میں نے شروع کیا تھا سورہ اسراء کی آیت پڑھی تھی، اور سوچا تھا آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ اسراء اور معراج کا واقعہ بیان کروں گا. اور اسراء اور معراج کا کیونکہ معراج معجزہ ہے، تو اس حوالے سے یہ ساری اللہ نے میرے منہ سے یہ ساری چیزیں نکلوا دی. شاید کسی اللہ نے چاہا ہوگا کہ بھئی آپ حضرات کو اس سے فائدہ پہنچ جائے. تو یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی جادو ہو گیا ہے، جادو ایسے نہیں ہوتا. اور ہر جادوگر بھی کامیاب نہیں ہوتا. جیسے ہر نقصان والا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ایسے ہر جادوگر بھی آپ کو جادو کے ذریعے سے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح سے ہر شخص کی نظر بھی نہیں لگتی ہے، اور ہر وقت بھی نہیں لگتی ہے. میں بیٹھا ہوں، سارے مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں نا؟ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ تو میں تو یہاں سے اٹھ ہی نہ سکوں. کوئی دیکھ رہا ہوگا وہاں بھائی باسکٹ، کوئی چہرہ، کوئی ٹوپی، کوئی کچھ. تو ہر چیز ہر وقت میں اثر نہیں کرتی ہے. مومن جو ہوتا ہے اس کا بھروسہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اس کا بھروسہ ہوتا ہے اعمال کے اوپر، اس کا بھروسہ ہوتا ہے اللہ کی ذات کے اوپر. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو آدمی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. جب ایک انسان جو ہے یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ بھائی میں نے جو ہے وہ اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، اللہ کے دین کو اختیار کرنا ہے، تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا. آج جو ہے یعنی کل رات پاکستان میں پرسوں رات یہاں پہ تھی اسراء اور معراج کی رات، تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا. کس کا؟ معراج کا. اب یہ جو معراج ہے، یہ جو لفظ آتا ہے یہ احادیث کے اندر آتا ہے، قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اس کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ اسرا. عربی زبان میں اسرا کہتے ہیں رات کے ٹریول کو. جو آدمی رات کو سفر کرتا ہے اس کو کہتے ہیں اسرا، رات کے ٹریول. تو یہ سفر کب ہوا؟ رات میں ہوا. کہاں سے ہوا؟ قرآن کیا کہتا ہے کہاں سے ہوا؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے ہوا، مسجد اقصی. اور اللہ فرماتا ہے کیوں؟ پہلے مسجد اقصی کی بات بتائی کہ مسجد اقصی کیوں ہے؟ بارکنا حولہ. اللہ کہتا ہے ہم نے اس کے ارد گرد جو ہے برکتیں رکھی ہیں. کیا رکھی ہیں؟ برکتیں دونوں قسم کی رکھی ہیں. روحانی بھی برکتیں رکھی ہیں اور دنیاوی برکتیں بھی رکھی ہیں. روحانی برکتیں کیا؟ کہ انبیاء کا نزول، انبیاء کرام کا جہاں نزول ہوتا ہے، جہاں ان کے قدم مبارک پڑتے ہیں وہ جگہ مبارک ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سب سے مقدس شخصیات ہوتی ہیں. تو سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ انبیاء کا نزول. اس کے بعد انبیاء کے مدفن، قبور، وہاں پر قبور ہیں، ان کی قبریں ہیں. تو یہ اللہ نے روحانی. اور پھر جب نبی آئے گا تو وہ اللہ کی برکات لائے گا، اللہ کا پیغام لائے گا، توحید کا، رسالت کا، اللہ کے کتاب لائے گا. تو یہ ساری چیزیں برکتیں والی ہیں. پھر یہ تو دنیاوی دینی ہو گئی. اور دنیاوی طور پر کیا
کہ اللہ کہتا ہے کہ وہاں آپ جائیں سرزمین شام جو ہے وہاں پہ ماشاء اللہ پھل فروٹ اور زیتون اور بادام اور کیا کیا چیزیں ہیں وہاں پہ، اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں. تو یہ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ کہتا ہے تاکہ ہم دکھائیں آپ کو اپنی نشانیاں. تو اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائیں. کیا نشانیاں دکھائیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ معراج کا سفر ہوا تو یہ کب ہوا؟ یہ ہجرت سے 18 مہینے پہلے ہوا ہے. کب ہوا؟ ہجرت سے 18 مہینے پہلے. اور اس کا وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے. آپ اس بات کو لے کر کہ بھئی دین کی دعوت دینی ہے، اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، لیکن مکہ کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تنگ کر رہے ہیں. مکہ کے لوگوں نے جو ہے وہ آپ پر، آپ کے ساتھیوں پہ ظلم کر رہے ہیں. تو حضور نے ایک جماعت صحابہ کی بھیج دی. کدھر؟ حبشہ. کہ بھئی حبشہ جس کو آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں، ابیسینیا، وہاں بھیج دی. وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کے بارے میں تھا کہ وہ بڑا نیک ہے، صالح ہے، تو ادھر بھیج دیا. پلان یہ تھا کہ اگر وہ مناسب ہوگا وہاں پہ سیٹل ہو گئے تو پھر میں بھی چلا جاؤں گا ہجرت کر کے. اب وہاں کے اب اس کا محل وقوع جو تھا حبشہ جانے کے لیے آپ کو سمندری راستہ، سمندری سفر کرنا ہوتا ہے. وہ قریب نہیں ہے، دور ہے اگر مکہ سے جائیں. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک وجہ تھی کیونکہ اس پورے علاقے کے اندر وہی جگہ تھی پرامن جگہ. آج کل جنگیں ہوتی ہیں، یہ جنگ ہوتی ہے نا، سیریا میں ہوئی، عراق میں ہوئی، صومالیہ میں ہوئی، سوڈان میں ہوئی، یمن میں ہوئی، افغانستان میں ہوئی. جہاں بھی جنگیں ہوتی ہیں تو لوگ کہاں بھاگ کے آتے ہیں؟ کہاں بھاگ کے آتے ہیں بتائیں؟ کہاں آتے ہیں؟ یورپ میں آتے ہیں. کہاں آتے ہیں؟ یہاں آتے ہیں نا. کیوں آتے ہیں؟ کام ملے گا، امن ہے، چین ہے، بینیفٹس ملیں گے، کوئی تنگ نہیں کرے گا، ایسی ہے نا. تو اس زمانے میں وہ اس جگہ کا اس کی ریپوٹیشن ایسی تھی. تو پھر اس کے بعد لیکن وہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طائف کا سفر کیا. کس کا سفر کیا؟ طائف کا. آپ میں سے میں گزارش کروں گا جب آپ جائیں نا عمرہ کرنے تو ضرور ایک دفعہ طائف ضرور جائیں اور طائف جا کے دیکھیں، طائف کا محل وقوع دیکھیں، وہ زیارتیں دیکھیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے گئے کہ طائف مکہ کے قریب ہے اور اس کا جو محل وقوع ہے کیا ہے؟ پہاڑ ہیں چاروں طرف، اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، اس ہر چیز سے، آب و ہوا کے اعتبار سے ظاہری طور پہ آب و ہوا بہت اچھی ہے، ٹھنڈی آب و ہوا ہے، پہاڑ ہیں لوکیشن وائز. تو آپ ہجرت کر کے کدھر گئے؟ آپ کا سفر ہوا طائف کا. لیکن طائف کے لوگوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ آپ پہ ظلم کیا، آپ کی بات کو نہیں مانا، آپ کو تشدد کیا. اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو آپ کے نالین جو ہے وہ جوتے جو ہے خون سے بھر چکے تھے. تو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 انعامات دیے. کیا انعامات دیے؟ 2. کہ میرے محبوب آپ نے میرے لیے تکالیف برداشت کی ہیں اور آپ اس وقت پریشان ہیں کہ بھائی مکہ کے لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے، رسول جو ہم نے تم پر نازل کیا پہنچاؤ لوگوں تک. اب ڈیوٹی دے دی گئی ہے، اب وہ ڈیوٹی پوری نہیں ہو رہی. تو کہا کہ آپ پریشان نہ ہو. مکہ کے قریب ایک مسجد ہے، اس کو مسجد جن کہتے ہیں. جب آپ لوگ جاتے ہیں نا وہاں مکہ پہنچتے ساتھ ہی لوگوں کو کچھ ہو جاتا ہے، ایک دم جلالی ہو جاتے ہیں. او ابے بھائی طائف چلو، صاحب چھوڑو، تھکاوٹ ہو گئی. اچھا چلتے ہیں زیارت کرنے، چھوڑو میں تو جاتا رہتا ہوں، ابھی پھر جاؤں گا، میں ابھی بھی ہو کے آیا. میرے ساتھ لوگ ہوتے ہیں یقین جانے شوق ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے. ابے بھائی چلو کوئی ہسٹری دیکھیں گے، واللہ میں مذاق نہیں کر رہا حضرات سے. اور بس وہ ایک دم ان کو کیا ہوتا ہے کہ نہیں ابھی ہم آئے ہیں تو حرم میں ہی رہنا ہے. اور بھائی حرم میں تو رہنا ہے، جو بیچ کا کوئی ٹائم ہے عصر سے مغرب، ظہر سے عصر، کوئی صبح کا وقت، چلو یہ آپ کو پتا ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ مسجد جن ہے، کبھی آپ جائیں وہاں ایک مسجد جن ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے کس کو؟ جنوں کو بھیجا. اور جنہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں اگر یہ انسان نہیں مانتے. اللہ نے تسلی دی، بے فکر رہو، ٹینشن نہ لو، اگر یہ انسان نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، جنات ہیں. اور جنہوں نے کہا ہم ہیں نا، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، اگر انسان نہیں سن رہے
تو کوئی بات نہیں، جن سنیں گے ضرور، ہم آپ کو ایسی طاقت دیں گے. ایک تسلی یہ دی. اور دوسری یہ دی کہ آپ بڑے پریشان ہیں، آپ نے ہمارے لیے دیکھیں، اللہ کی ذات کے لیے اگر کوئی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، مشکلات برداشت کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو پھر محبت کرنے والا ہے. اور کائنات میں سب سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اپنے پاس بلایا، آپ کو سفر معراج کا عطا فرمایا. یہ معراج کے سفر کی ایک وجہ. اور اس سفر میں سب سے پہلا جو پڑاؤ تھا، ٹرانزٹ تھا، وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ مدینہ منورہ تھی. جیسی براق شروع ہوا، براق سفر شروع کیا، تو حضور نے حضرت جبریل نے براق کو کہا کہ یہاں رکو، اترو یہاں پہ. تو حضور نے پوچھا کہ بھئی کیوں، یہاں کیوں اترنا ہے؟ تو دکھایا کہ بھئی پام ٹری ہیں، بڑی اچھی جگہ ہے. تو کہا یہ یہاں اتریں، آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. آپ کی وہ جو ٹینشن ہے نا کہ بھئی اب میں نے سفر کرنا ہے، کوئی جگہ ملے، کوئی ٹھکانہ ملے، کوئی ملک ملے، کوئی لوگ ملیں جو مجھے سپورٹ کریں، میری دعوت کو قبول کریں تاکہ میں اپنا پیغام آسانی کے ساتھ پہنچا سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ ٹینشن ختم کر دی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہجرت کرنی ہے. یہ آپ کی قیام گاہ ہے. اور اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، تو یہ 2 ٹینشنیں ختم کی کہ طائف، حبشہ نہیں، مدینہ منورہ، یہاں پہ آپ آئیں گے. اور دوسری، انسان قبول نہیں کرتے کوئی بات نہیں، جنات قبول کریں گے. دوسری، اور اعزاز کیا دیا؟ اعزاز یہ دیا کہ اپنے پاس بلائے. اور اس سے پہلے پھر دوسرا پڑاؤ کیا ہوا؟ دوسرا پڑاؤ جو ہے یہ جو اپنی جگہ ہے نا ایجپٹ کے اندر، سینٹ کیتھرائن چرچ جو طور سینا، وہاں پر آپ کو اتارا، کیونکہ حضرت موسیٰ کو تورات ملی تھی، وہاں 2 رکعت وہاں پڑھی. تیسرا کہاں پہ؟ تیسرا جو ہے بیت لحم، وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی. کیوں؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، کیونکہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری نبی، اور ان سے پہلے حضرت موسیٰ جن کو کتاب اور شریعت ملی. تو اللہ تعالیٰ نے، اور حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی شریعت اور نبوت کا تسلسل تھے نا، تو دونوں جگہ آپ کو اتروا کے 2 رکعت نماز پڑھائی. اور چوتھی جگہ کیا تھی؟ چوتھی جگہ بیت المقدس تھی، جہاں پہ سارے انبیاء کرام کو جمع فرما لیا. سب کو جمع فرما کر آپ کو امام الانبیاء کا خطاب عطا فرمایا کہ آپ تمام انبیاء کے کیا ہیں؟ امام ہیں. سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین. یہ خطاب دیا کہ آپ اولین، یعنی کائنات کے پہلے انسان سے لے کے کائنات میں آخری انسان جو آئے گا ان سب کے سردار ہیں، اور تمام انبیاء کے آپ امام ہیں. آپ جو ہے سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں. یہ اعزاز دیا اللہ تعالیٰ نے. اور یہ کہاں پہ دیا؟ مسجد اقصیٰ کے اندر دیا، بیت المقدس کے اندر دیا. اور کیوں دیا؟ اس لیے کہ جو نبوت اور برکات جو ٹرانسفر ہونی تھی وہ بنی اسرائیل سے کہاں پہ؟ بنی اسماعیل میں منتقل ہونی تھی. اس کے لیے پھر جگہ کون سی منتخب کی؟ کہ وہ جگہ جو ان کا قبلہ ہے. اور پھر حضور نے 18 مہینے تک وہاں پر نماز بھی پڑھی اس طرف رخ کر کے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا فرمایا. تو بات جو ہے وہ جادو پہ بھی چلی گئی، معجزے پہ بھی چلی گئی. تو عرض کرنا تھا کہ یہ مبارک سفر تھا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس سفر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے 2 پیغام دیے تھے. کہا کہ اے محمد اپنی امت کو جا کے میرا سلام کیا اور یہ پیغام دے دیں. ایک پیغام یہ ہے کہ ان الجنت ارضها طیب وما هو عذب، کہ جنت جو ہے اس کی زمین بہت زبردست ہے، شاندار ہے، اور اس کا پانی بہت میٹھا ہے. دیکھیں جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہمیں ویزا مل جاتا ہے جنت کا، پلاٹ نہیں ملتا. پھر جیسے جیسے آپ اعمال کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کی جنت آراستہ اور مزین ہوتی چلی جاتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انبیاء کی جنت، میری جنت، آپ کی جنت برابر ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کی اور اولیاء کی اور ایک عام آدمی کی جنت برابر؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہاں ایسا ہوتا ہے؟ جو یہاں دنیا میں محنت کرتا ہے، جو پیسہ کماتا ہے، بڑے گھروں میں رہتا ہے، جو کچھ نہیں کرتا وہ ایسے ہی پھر رہا ہوتا ہے. لیکن رہتے سارے لندن میں، رہتے سارے انگلینڈ میں. اسی طرح سارے مومن ہوں گے جنت میں، لیکن جنت ملے گی اپنے اعمال کے ساتھ. تو کہا جو شخص بھی اعمال کرے گا جنت آراستہ ہوگی. ایک بات، آخری بات کیا کہ دوسرا پیغام یہ دیا کہ دیکھو کہ نماز کا تحفہ دیا اللہ تعالیٰ نے. ہر عبادت زمین کے اوپر فرض ہوئی ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور کہا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے.
جب ایک مسلمان سجدہ کرتا ہے، پیشانی زمین پر رگڑتا ہے، بظاہر وہ عاجزی اور انکساری اور تنزلی کے اندر ہے، لیکن حقیقتاً وہ اللہ رب العزت کے دربار میں ہے، وہ اللہ تک اس کا مقام پہنچ چکا ہے۔ اللہ کہتا ہے سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ بندہ ہے جو سجدے میں میری تسبیح اور تحمید اور حمد کرتا ہے۔ تو نماز کا تحفہ دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ معراج کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے نماز پڑھنے کی، عبادات کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔